بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں میری ساری پیاری پیاری بہنیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ آپ نے تھمبنیل سے آئیڈیا لگا ہی لیا ہوگا، تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ ایک اور ویڈیو بناؤں تاکہ جو میری بہنیں پریشان رہتی ہیں، کافی ان کو سمپٹمس وغیرہ آتے ہیں لیکن ان کو اس چیز کا کنفرم نہیں ہو پاتا پیریڈز آنے سے پہلے، تو ان کی رہنمائی ہو جائے، اور میری طرح کافی لوگ سرچ کرتے ہوں گے تو ان کو تھوڑا سا مدد مل جائے اس چیز پہ۔ پیریڈز آنے سے پہلے جو آپ کے جسم میں 5 ایسی جگہ ہے جہاں پہ درد ہوگی، تو آپ کو کنفرم ہوگا کہ یہ پریگننسی، جو ارلی پریگننسی کے سمپٹمس ہوتے ہیں ان میں سے ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو آپ کے سر میں ہلکا سا درد رہ سکتا ہے، اور آپ کو وہ سر درد کی شکایت ایک سائڈ پہ بھی ہو سکتی ہے، سارے سر میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ والا جو سر درد ہوتا ہے یہ سر کی بیک سائڈ پہ ہوتا ہے اور بھاری بھاری سا ہوتا ہے، بہت زیادہ سر درد نہیں ہوتا کہ ایک ہوتا ہے سیویئر قسم کا سر درد، یہ وہ والا درد نہیں ہوتا، یہ ہلکا ہلکا گنگنا سا درد آپ کے سر میں رہتا ہے، اور اگر آپ فیل کرو زیادہ تو آپ کو فیل ہوگا، اور اگر آپ مطلب کسی اس چیز کو اگنور کر دو تو یہ اگنور بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی بہت زیادہ سیویئر قسم کا درد نہیں ہوتا، یہ زیادہ تر میرے جو ہوتا تھا یہ تو رائٹ سائڈ پہ ہوتا تھا، اور سر کی بیک سائڈ جو بھاری بھاری رہتی تھی تو ایسا فیل ہوتا تھا کہ ہلکا ہلکا گنگنا سا سر میں درد ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو پیریڈ آنے سے پہلے سر میں درد ہو تو آپ کوشش کیجئے گا کہ کوئی میڈیسن نہ لیں۔ پیریڈ آنے سے تقریباً کوئی 10-12 دن پہلے سے آپ نے کوئی میڈیسن، اینٹی بایوٹک، کوئی چیز جو اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کو سکپ کر دیں اگر آپ کنسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حمل کو آپ کو اگر ٹھہر گیا تو اس کو ضائع بھی کر سکتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ نے کوئی کسی قسم کی میڈیسن نہیں لینی، اس کو برداشت کر لیں تھوڑا سا۔ اور دوسرے قسم کا درد جو ہے وہ آپ کو آپ کی بریسٹ میں فیل ہوگا۔ ویسے تو پیریڈز آنے سے پہلے ہمیں ویسے بھی عام روٹین میں بھی گرلز کو ہیوی پن فیل ہوتا ہے بریسٹ میں، اور درد، ہاتھ لگانے پر درد بھی فیل ہوتا ہے، لیکن جو یہ حمل اگر ٹھہر گیا ہے تو آپ کو تھوڑا ایکسٹرا سینسٹیو فیل ہوگا، آپ کو خود فیل ہوگا کہ پہلے اتنا زیادہ کبھی نہیں ہوا، ایون کہ آپ کو نپل میں بھی ٹچ جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور آپ کو درد کرتے ہوئے فیل ہوں گے، اور ہاتھ ایون کہ ہلکا سا ہاتھ بھی لگنے میں آپ کو درد فیل ہوگا، اور آپ کا مطلب کہ کسی انڈر گارمنٹ پہننے کو بھی آپ کا دل نہیں کرے گا۔ اور دوسری جو چینجنگ آپ کی بریسٹ میں آئے گی وہ آپ کا نپل کا جو ارد گرد کا ایریا ہے وہ تھوڑا پرومیننٹ سا ہو جائے گا، اور اس پہ تھوڑے سے ڈاٹس آ جائیں گے، جیسے باریک باریک چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں وہ ابھر جائیں گے، اور سیکنڈ وہ اس ایریا کا جو کلر ہے تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا، تھوڑا سا آپ کو فیل ہوگا کہ یہ تھوڑا ڈارک شیڈ میں ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا جہاں پہ درد آپ کو فیل ہوگی وہ آپ کے ہیں پیروں میں آپ کو درد بھی فیل ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی فیل ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں زیادہ دیر نہیں، اگر آپ 5-10 منٹ بھی کھڑے ہوں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاؤں تھک گئے ہیں، آپ کی ٹانگیں جیسے پھول گئی ہیں، ایسا فیل ہوگا کہ جیسے ٹانگوں کی رگیں جو ہیں وہ پھول گئی ہیں اور آپ کا فوراً سے بیٹھنے کو دل کر رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاؤں پہ ہلکی ہلکی سویلنگ بھی ہو جائے، اور زیادہ تر یہ تو ہوتا ہے کہ ٹانگیں جو ہے آپ کو زیادہ تر کھڑا ہونے کے لیے مجبور نہیں کرتی، کہتی ہیں کہ بیٹھ جاؤ، آپ فٹافٹ سے بیٹھ جاؤ۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا جو بلڈ کا فلو ہوتا ہے وہ یوٹرس کی طرف، نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری نیچے جو ٹانگیں ہیں، یوٹرس ہے، پاؤں ہیں، ان میں بلڈ کا فلو زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمارا زیادہ تر کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایڑیوں میں درد ہو، اور آپ کی انگلیوں میں درد ہو، اور آپ کا کھڑے ہونے کو دل نہ کرے۔ اگر تو آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سیڑھیاں مت چڑھیں اتریں، اور اس چیز سے پرہیز کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری چوتھی درد جو جسم کے حصے میں ہوگی وہ ناف کے نچلی سائڈ پہ ہوگی۔ یہ پیریڈس کے جیسی پین نہیں ہے، یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے سوئی چبھو دی ہے، کبھی یہ لیفٹ سائڈ پہ فیل ہوتی ہے، کبھی یہ رائٹ سائڈ پہ فیل ہوتی ہے، اور ہلکی سی ٹنکلنگ سی فیل ہوتی ہے، اور جیسے تتلیاں پیٹ میں اڑ رہی ہیں ایسا بھی فیل ہو سکتا ہے۔ وہ گیس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ چبھن جو ہوتی ہے یہ لازمی آپ کو فیل ہوگی،
اور ہلکا سا ایک کریمپ بھی ہو سکتا ہے، جسٹ لائک پیریڈ، ایک مائلڈ کریمپ جیسے کہتے ہیں، آپ کو ایسا فیل ہوگا ایک سیکنڈ کے لیے کہ جیسے پیریڈس کا کریمپ تھا، اور وہ بہت ہی لائٹ وے میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ کو درد کی وجہ سے آپ وہاں پہ ہاتھ رکھ لو کہ بہت زیادہ درد ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ درد اگر آپ کو فیل ہو تو بھی آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ نے پریگننسی کنسیو کر لی ہے، کیونکہ یہ امپلانٹیشن پین ہوتی ہے جو آپ کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو پانچویں پین ہمیں ہمارے جسم کے کس حصے میں فیل ہوتی ہے وہ ہے اسٹمک پین۔ یہ آپ کو پیریڈ آنے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے سے بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کے اسٹمک میں پین رہ سکتا ہے، آپ کو بہت زیادہ بلوٹنگ ہو سکتی ہے، اور اتنی پین ہو سکتی ہے کہ آپ کا کھانا کھانا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی ہارمونز چینج کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کے اسٹمک میں پین جو سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ پریگننسی میں جو 2 ہارمونز ہوتے ہیں ان کا لیول جو انکریز ہوتا ہے، ان ہارمونز کے انکریز ہونے کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے معدے میں گیسز بنتی ہیں، اور آپ کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اور اگر پیریڈز آنے سے پہلے آپ کو یہ معاملات سارے سٹارٹ ہو رہے ہیں، یہ 5 قسم کی دردیں آپ کو فیل ہو رہی ہیں، تو کنفرم آپ نے کنسیو کر لیا ہے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر کسی کو فیل ہو۔ بہت ساری سینسٹیو جو میری بہنیں ہیں ان چیزوں کو فیل کر لیتی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو دعا میں یاد رکھیں، اور مجھے کمنٹ کر کے مجھے ضرور حوصلہ افزائی کیجیے، تاکہ میں آئندہ بھی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو بناتی رہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔